براہ راست ہاتھ جوڑنے ہیں، منت کرنی ہے اور دلچسپی کے فقدان کا رونا رونا ہے، ماتم کرنا ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے۔ جو شائستہ سہیل اتنی پسند ہے تو اسے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا لیں، اسے وزیر اعظم اس میں بٹھا لیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ایچ ای سی کو کریٹیسائز کرنا ہے یا اس سرچ کمیٹی کو کریٹیسائز کرنا ہے جس نے پچھلے دنوں کچھ 4 ماہ ہونے کو ہیں اسلام آباد کی 3 یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کے لیے انٹرویو کیا، قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے لیے۔ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کریٹیسائز ہمیں کرنا ہے منسٹر صاحب کو، رانا تنویر حسین کو جو وفاقی وزیر ہیں، یا ہمیں پھر اس عملے کو کرنا ہے جسے سیکٹری ایجوکیشن کہتے ہیں، فیڈرل سیکٹری ایجوکیشن کہتے ہیں، یا ہمیں اپنے کریٹیسزم کو پرائم منسٹر آفس میں داخل کرنا ہے جہاں پر معاف کیجیے گا سیکٹری ٹو پرائم منسٹر تشریف فرما ہے، یا ہمیں براہ راست ہاتھ جوڑنے ہیں، منت کرنی ہے اور دلچسپی کے فقدان کا رونا رونا ہے، ماتم کرنا ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے جو وزیر اعظم پاکستان ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن ہیں، کیسے آئے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن رونا دھونا ہمارا ہمیشہ سے وہی ہے کہ ریسرچ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن ہماری پریورٹی نہیں رہی۔ ان پہ تو کبھی عدلیہ نے بھی سو موٹو نہیں لیا۔ عدلیہ تو سیاست کرتی ہے، اس کے لیے بھی کبھی ہائر ایجوکیشن کا سو موٹو نہیں لیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کس کے ناک تلے ہیں یہ 3 یونیورسٹیاں، قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ ہوتا کیا ہے، 4 ماہ پہلے بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہوں، وہاں پر انٹرویو ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیاں ابھی بھی خالی ہیں، لیکن یہاں ایک بات کروں گا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ شائستہ سہیل ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنی ہے آ کے پچھلے ایچ ای سی کے چیئرمین دور میں، پچھلی حکومت کے دور میں ایکٹنگ ڈائریکٹر ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی، اور وہ اب تک وہی ہیں، مسلسل چلے جا رہی ہیں۔ کیا کوئی ماہر تعلیم نہیں ملا، یا کیا وجہ ہے کہ محترمہ شائستہ بڑی اچھی ہوں گی، بڑی اچھی منتظم ہوں گی، لیکن ان کا رائٹ نہیں بنتا؟ وہ کیوں وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ کیوں وہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرماننٹ نہیں آ رہا؟ اگر یہ عہدہ اتنا ہی فضول ہے، یہ اتنا ہی ڈسکارڈڈ ہے تو ختم کر دیں، ایکٹ سے ختم کر دیں، رول سے ختم کر دیں، قانون سے ختم کر دیں عہدہ۔ اگر آپ نے وہاں پہ آدھا کانا آدھا گنجا یا اڈہاکزم پہ، یا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہی بٹھانا ہے، تو تب بھی عہدہ ختم کر دیں۔ 2 کشتیوں کے سوار افیسر ہوں، وائس چانسلرز ہوں، وہ کبھی کشتی وہ کبھی پار نہیں لگتی، نہ وہ نیا کبھی منزل پاتی ہے اور سکسیسفل ہوتی ہے۔ ستم یہ نہیں، ستم یہ بھی ہے کہ جناب جو آپ کی قائد اعظم یونیورسٹی ہے نا، کتنے دن تو بغیر وائس چانسلر کے، ایکٹنگ وائس چانسلر چاہیے ہوتا ہے نا جب ٹینیور ختم ہوتا ہے، تو جناب ایکٹنگ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی میں پھر وہی پورے اسلام آباد سے، پورے پاکستان سے کوئی ماہر تعلیم نہیں ملا، کوئی رانا تنویر حسین کے خیال میں نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم پاکستان کے خیال میں نہیں ہے، کوئی ماہر تعلیم کے خیال میں نہیں ہے، اٹھایا گیا ہے اور وہاں سے شائستہ سہیل کو ایکٹنگ وائس چانسلر بنا دیا جاتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا۔ اب مجھے خوف یہ ہے کہ محترمہ جہاں بھی جاتی ہیں وہ عہدے پہ ایسے ہی چپکتی ہیں کہ وہ خالی نہیں ہوتا، وہ اس کے اشتہار 1 سے 2، 2 سے 3 تکنیکی اس میں فالٹ آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ فالٹ نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل فالٹس نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل مداخلتیں آ جاتی ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب قائد اعظم یونیورسٹی بھی
جائے باڑ میں، اسے بھی اس کا کوئی وائس چانسلر نہیں ملنے والا، کیونکہ شائستہ سہیل ہیں۔ تو بھائی آپ کو شائستہ سہیل اتنی پسند ہے تو اسے کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا لیں، اسے وزیر اعظم اس میں بٹھا لیں۔ آپ کے نزدیک اپنی کرسیاں امپورٹنٹ ہیں، لیکن وہ کرسی جو ضیائی تعلیف دیتی ہے پورے پاکستان کو، جو ضیائی تعلیف دیتی ہے پوری ایجوکیشن کو، ریسرچ کو، اس کرسی سے نہ کسی کو سروکار ہے۔ جتنی پاکستان میں ڈیموکریسی جو ضروری ہے، اتنی ہی زیادہ پاکستان میں ریسرچ، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی تعلیم ضروری ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ضروری ہے، اتنی ہائر ایجوکیشن ضروری ہے جتنی ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کو اگر کسی نے مضبوط کرنا ہے تو وہ ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن ہے، لیکن ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں۔ ایک اور ستم کی بات ہے، ایک اوپن سیکرٹ اور ڈسکس کرنا ہے۔ جب آپ اتنی دیر دے دیتے ہیں نا اداروں کو، انچارج ان کے نہیں دیتے، بالخصوص یونیورسٹیوں کو وائس چانسلر نہیں دیتے، تو ہمارے ہاں ایک پنجابی کا کھان ہے، کم لوگوں کو سمجھ آئے گی، جن کو آئے گی انہیں ٹھیک آئے گی۔ وہ کہنے ہیں رنڈی تیرے ڈیپا کٹ لیندی ہے، انگلہ والے نہیں کھلون دیں دے۔ اب رٹیں ہوں گی، غالباً ایک آدھ رٹ ہو چکی ہے اس پروسیس پہ، مطلب رٹ ہو جاتی ہے کسی ہائی کورٹ میں، کسی سپریم کورٹ میں، تو یہ اور پرولانگ کر جائے گا، اور یہ ٹیم رہیں گی یونیورسٹی، اور یہ رٹیں سم ٹائم میرٹ پہ بھی ہوتی ہیں، سم ٹائم وہی جو میں نے اخان سنایا پنجابی کا، اور سم ٹائم چیزوں کو اور سم ٹائم جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ایکٹنگ، ان کے سپورٹ کے لیے یا وہ کسی سے کروا دیتے ہیں کہ انجوائے کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ ایک طرف اتنے ماہ ہو گئے کہ جناب آپ نے کر دیا کہ چلیں، اب ہم پوچھ رہے ہیں، وزارت سے پوچھ رہے ہیں، پرائم منسٹر اس سے پوچھ رہے ہیں، آج ہو جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے، آج اور کل ہو جانا تھا، تو جو 3 ماہ سے ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارے دوست ہے ڈاکٹر ناصر، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، لیکن چونکہ بات اکیڈیمک ہے اور بات اصول کی ہے، آپ 22 مارچ کو انہیں اگلے 3 ماہ کا ٹینیور دیتے ہیں ایکٹنگ کا۔ اس کا مطلب ہے دال میں کہیں کالا کالا ہے، ایک ریٹ آ گئی ہے، کس نے کروائی ہے اب ہم ہی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن شرارت ہوئی ہے تاکہ رک جائے، یہ رکاوٹوں کی دوڑ بن جائے۔ اور جس ملک میں ہائر ایجوکیشن ہائی سپیڈ نہیں ہے، رکاوٹوں کی دوڑ ہے، تو اس پہ ہم کیا کریں؟ ذرا غور کریں جی۔ رانا تنویر حسین اور جناب ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب ڈاکٹر مختار، ہم تو آپ کو مرشد مانتے ہیں، مرید مانتے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ ہم تو آپ کی پالیسیوں کے بھی منتظر ہیں، لیکن آپ کہاں ہیں؟ ایچ ای سی کہاں ہے؟ جا کے بیٹھ جائیں در دولت پہ، آپ سے کون سے بھولے ہوئے ہیں نون لیگ والے؟ آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ، ان کے سامنے کیا کریں گے؟ بالکل گولی نہیں مار دیں گے۔ میاں شہباز شریف انہیں کہیں جی میری یونیورسٹیاں برباد ہو رہی ہیں، میری یونیورسٹیاں برباد ہو رہی ہیں، تو آڈے بھی تھے گوڑیاں پانی ہونا چاہیے نا۔ اب اگر ایچ ای سی کے ستو مک جائیں گے، سیکٹری کے ستو مک جائیں گے، رانے تنویر حسین کے ستو مک جائیں گے، تو پھر یونیورسٹیاں نہیں چلنے والی۔ اللہ حافظ۔